السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآية. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بے انتہا خوشی اور مسرت کا موقع بھی ہے، اور رنج و علم اور غم کا موقع بھی ہے. افسوس خوشی کا موقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے. خوش نصیب ہے وہ حضرات، وہ نوجوان بزرگ، نوجوان بچے اور بیٹیاں اور مائیں امت کی بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا، اس کی مغفرتوں کو لوٹا اور آخری عشرے میں اللہ کو منانے کے لیے لگ گئے. بہت خوشی کی بات ہے ان کے لیے. سمندر کی مچھلیاں، چرند پرند، درخت کے پتے، جہاں سے وہ گزرتے ہیں، ہر شے ہر چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جسے آپ نے ایک مہینہ دیا تھا، 11 مہینے تو اس نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری، 1 مہینہ آپ نے دیا تھا اسے اپنی عبادت کرنے کے لیے. اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لوگ بعض احباب سحر کر کے سو رہے تھے، اللہ یہ اندھیری رات میں تیری گھر کی طرف آ رہا تھا. اللہ لوگ تراویحاں پڑھ کر بھول گئے تجھے، اللہ یہ مسجد کا کونا پکڑ کر تجھے یاد کرتا رہا. اللہ اس نے بھرپور انداز میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے. ہر چیز، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. بہت خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع مل گیا. اور ایک طرف بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ ملنے کے بعد بھی ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدلی، اتنا بابرکت مہینہ ملنے کے بعد بھی ہماری نمازوں میں پابندی نہیں آئی، اتنا بابرکت مہینہ ملنے کے بعد بھی ہمیں نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، اتنا بابرکت مہینہ ملنے کے بعد بھی نبی سے محبت میں اضافہ نہیں ہوا، اللہ سے تعلق میں اضافہ نہیں ہوا. افسوس بھی ہوتا ہے. اور ایک طرف خوشی بھی یہ ہوتی ہے کہ عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ اتنے روزے اللہ نے گزار دیے. 27ویں روزے کے اندر الحمدللہ ہم پہنچ گئے صحت و عافیت کے ساتھ. غم یہ ہوتا ہے کہ رمضان جدا ہو رہا ہے. غم اس بات کا ہے کہ اب الوداع ہے. اللہ کی قسم دوستو، اب یہ جمعہ پھر اگلے سال ہے، اگلے سال پھر اللہ کی رحمتیں ملیں گی. پھر آئندہ سال پتہ نہیں کون زمین کے اوپر رہیں گے، کون زیر زمین جائیں گے. اللہ کس کے مقدر میں موت لکھ دیا ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے زندگی رکھ دی ہے تو عافیت کے ساتھ رکھیے، وہ رکھیے. الوداع جمعہ ہے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موقع ہے میری محبت میں آنے کا، موقع ہے میری محبت میں تڑپنے کا، موقع ہے میرے سامنے آوازاری کرنے کا، موقع ہے میرے سامنے کڑکڑانے کا. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے اپنی امت کے لیے دعا کرتے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے،
میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، میری امت کے گناہگار والے اعمال کو معاف کر دے۔ اور اللہ کی تسلیاں دیتا ہے قرآن میں اعلان کر کر کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، ایک مہینہ دیا ہے، میری محبت میں کبھی آ کے دیکھتے، میری محبت میں تڑپ کر دیکھتے، میری محبت میں اپنے آپ کو بچھا کر دیکھتے۔ تم دنیا کی پریشانیاں کہہ رہے ہو، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تم میری نافرمانی کرتے رہتے ہو، پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم میں مجھ سے محبت ہے۔ تم اپنی زندگی گزارنے کے ڈھنگ تم نے بدل دیے، اس کے بعد یہ تمہارے دعوے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری زندگی کے اندر میرا ہونا نہیں ہونا کوئی معنی نہیں رکھ رہا، اس کے بعد یہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھ سے محبت کا۔ اے میرے بندو، یہ کھوکھلے دعوے تمہارے، یہ کھوکھلی محبتیں تمہاری، یہ کھوکھلی وابستگی تمہاری، ایک مہینہ دے رہا ہوں، اس میں محبت بھرپور انداز میں گزار کے آنا، ایک مہینہ دے رہا ہوں، اس میں رحمت کی چادریں بھی کام دیتا ہوں، اس میں مغفرت کی چادریں بھی کام دیتا ہوں، اپنی رحمت میں سمیٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہوں۔ میرے وہ بندو، آؤ میری طرف آؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، میری طرف آؤ، آہوازی کرو، میری طرف آؤ، تم سجدے میں سر جھکا کر دعائیں مانگنے کے لیے بیٹھ جاؤ، میری بعزتی و جلالی، اگر تمہاری کوئی دعا رد نہ کرو تو تم مجھے کہنا۔ روزے دار کی منہ کی دعا، منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ جب روزے دار افطار کے موقع پہ، میں نے گزشتہ بھی کہا ہے، افطار کے موقع پہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ ہم نے رمضان آیا اور گزر گیا، ہم نے کھانے پینے میں زندگیاں گزار دی، ہم نے نمازوں کو چھوڑ کر ہم نے خوشخبریوں میں زندگی گزار دی، ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ہم نے دوستوں میں زندگی گزار دی، ہم نے نبی کو چھوڑ کر ہم نے اپنوں کو پکڑنے کے، اپنوں کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مہینہ تھا، آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ راتوں کو تلاش کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے، ان اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ گزشتہ کہا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر رات تھی۔ اللہ کی قسم، وہ صحابہ کی طرف تھی، وہ صحابہ کا جذبہ تھا، وہ صحابہ کی ولولہ انگیز ہے، ان کی چاہتے تھی نبی کے ساتھ، جو ہمارے لیے ایسے مجھے سنائے گئے کہ حشر کے میدان میں میری امت نیکیوں میں کم نظر نہ آئے، میری امت نیکیوں کے اندر کوئی کم نظر نہ آئے۔ پھر حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی نبیوں کی امتیں آئیں گی، موسیٰ علیہ السلام کی امت آئے گی، یوشع علیہ السلام کی امت آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئے گی، نوح علیہ السلام کی امت آئے گی۔ جب امتیں آئیں گی تو ان کی عمریں بھی زیادہ ہوگی، ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ صحابہ بے چین رہتے، آخرت کو نظر میں رکھ کر، صحابہ تڑپتے، آخرت کو نظر میں رکھ کر، صحابہ بے قرار ہوتے، آخرت کو نظر میں رکھ کر اللہ کے نبی کے سامنے دستبستہ عرض کیا۔ اللہ کے نبی 600 سال کی عبادتیں، اللہ کے نبی 200 سال کی عبادتیں، اللہ کے نبی 300 سال کی عبادتیں، اللہ کے نبی حشر کے میدان میں ہمارا پلہ نیکیوں کا بھاری نہیں ہوگا اور نبیوں کی امتیں بازی لے کر چلے جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس درد کو محسوس کیا، اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر اپنی محبت نشاور کر دی، ایک ایسی رات چھپا کر دے دی راتوں میں شب قدر، جس کو مل جائے گی کامیابی مقدر بن جائے گی۔ یہ ہمارے اوپر ضروری تھا، ہم نے اس کی محبتوں کو حاصل کر دے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے 27 روزے تک ہمارے کو اپنی نعمتوں کی انبار لگا دی، نعمتوں کی بارشیں کر دی ہمارے اوپر، اس کے بعد بھی ہم اس کو یاد نہیں کرتے، اس کے بعد بھی اس کی محبت زندگی میں نہیں آتی، اس کے بعد بھی نبی کی زندگی ہماری زندگی کے اندر نہیں آتی۔ تہجدوں سے مساجد خیر نظر آتی ہے، گھروں کے کونے مسلوں سے خیر نظر آتے ہیں۔ رات آئی، ہمارے ہاتھ میں فون آ گیا، دن آیا، ہماری زندگی فیس بک کے اوپر گزر گئی۔ نوجوانوں، تمہارے لیے اس پر تابو، تمہاری زندگیوں کے اندر تبدیلی آنا چاہیے تھا اس رمضان میں۔ جو حالات امت کے اوپر آئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتے۔ کان کھول کر سن لینا اس بات کو کہ اگر ہم نے رمضان کے اندر بھی اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائی تو یاد رکھنا آنے والے 11 مہینے ہمارے لیے سہانے روح ہوں۔ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، رمچائی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ اللہ
اللہ والے تھے، وہ صحابہ اکرام تھے، ایک ایک کھجور کھاتے اور اللہ کے سامنے آبوداری میں لگ جاتے، اللہ کے سامنے پکارتے پکارتے چیختے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما، اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما۔ یہ ان کے جذبے تھے، اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے، بیٹا دیکھ آخری جمعہ ہے، اب اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ کی پکار میں اللہ کو پکارنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ ہے کوئی ہم میں سے کوئی نکلے تو صحیح غم اٹھانے والا؟ ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو سب سے عزیز رکھا ہے، ہم نے دنیا کی زندگی کو چاہت بنایا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر دنیا کی محبت کا راج ہے، اللہ کی محبت کا راج نہیں رکھا۔ اللہ نے کہا ایک دل دے رہا ہوں جسے میری محبت میں دھڑکا کے آؤ گے تو کامیابی مقدر کروں گا، نبی کی محبت میں دھڑکا کے آؤ گے تو زندگی اچھی سنوار دوں گا۔ 1 مہینہ اس کے بعد بھی دیا ہے، دیکھو تم 11 مہینے عاصف کی زندگی گزار لیے، 1 مہینہ دیا ہوں، اس میں میری محبت کو گردانو، نبی کی محبت کو پہچانو، نبی کی دونوں کو چیزوں کو سامنے رکھ کر صحابہ کی زندگی دیکھو کہ کس انداز میں زندگی گزار کے گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں ایسی مہر لگ گئی میرے دوستو، ایسی مہر لگی کہ نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ اللہ کا رسول یاد آتا ہے، نہ صحابہ کی زندگی یاد آتی ہے، نہ تابعین یاد آتے ہیں، نہ تبع تابعین یاد آتے ہیں، سلف صالحین یاد نہیں آتے ہیں، نہ ہمارے اسلاف ان کو یاد آتا ہے۔ ان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسے تھا؟ الوداع ہوتا تو گھروں کے اندر آب و بکا ہو جاتا، اپنے اعمال پہ روکے کہ اللہ میری روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے نہیں معلوم، اللہ میری تراویح قبول ہوئی نہیں ہوئی نہیں معلوم، قرآن پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر دیتے، نمازیں پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر دیتے، ان کے سجدے لمبے ہو جاتے، ان کے رکوع لمبے ہو جاتے، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ انتقال کر گیا ہوگا۔ ان کی نمازیں ایسی تھی، ان کے رکوع ایسے تھے، ان کے سجود ایسے تھے، جبکہ وہ اللہ کو راضی کر چکے تھے، اس کے بعد بھی آو بکا کا یہ عالم، اس کے بعد بھی تڑپ کا یہ عالم، اس کے بعد بھی بے قراری کا یہ عالم کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش رکھتے کہ نئی بات کوئی نبی کہتے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لیتے۔ محبت کا تقاضا یہ ہو، تعلق کا تقاضا یہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نام کی بھی نہیں رہی، مجھے معاف کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن دل و دماغ کے اندر سوارا نہیں ہے، دل و دماغ کے اندر اترا نہیں ہے، نبی کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے نبی کی احادیث سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کے اندر تم گردانو کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، مجھے نبی نے کس راستے پہ چھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ امت کے ساتھ کیا تھا، اللہ کے نبی کی دعائیں امت کے لیے کیا تھی، اللہ کے نبی کی طرف امت کے لیے کیا تھی، تھوڑا سا احساس کر لیتے، تھوڑا سا اپنے اندر سوچ لیتے کہ میں کس نبی کا امتی ہوں۔ اگر کونے میں بیٹھ کر اس کی قربانیوں کو یاد کرتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا، اس کے احساسات کو یاد کرتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ ہمارا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر میں کیا تھا۔ بے انتہا محبت، بے انتہا تعلق، بے انتہا وارفتگی، اللہ کے نبی علیہ السلام معلوم ہے آپ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آیا کہ ایک شخص نے چوری کی ہے، ایک صحابی نے چوری کی ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، تو ریفرنسز لے کر آئے کہ ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جائے، ان کو کچھ مال دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری بیٹی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، محمد
محمد رسول اللہ اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. شریعت کا حکم تھا ہاتھ کاٹ دینے کا، ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا گیا. صحابہ دیکھ رہے تھے کہ جلاد اس شخص کے ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ایک ایک قدم جیسے جلاد آگے بڑھتا، نبی کے قدم ایک ایک پیچھے ہو جاتے، ایک ایک پیچھے ہو جاتے. صحابہ آبزرو کر رہے تھے، صحابہ تک رہے تھے نبی کے قدموں کو. نبی پیچھے ہوتے جاتے، جلاد آگے ہوتا جاتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی دیوار کا ٹیک لگا دیا. جلاد کی تلواریں اٹھی اور اس چور کے ہاتھ کٹ گئے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہو یا چور بھی ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. جیسے ہی اس صحابی کے ہاتھ کٹے ان کی چیخ نکل گئی، اس سے زیادہ چیخ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ایک چور کے ہاتھ کٹنے پہ اتنے آنسو نکل گئے. اللہ کے نبی کا رونا دیکھ کر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ چور ہے، اس کے لیے آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری نظر میں چور ہے، میری نظر میں میرا امتی ہے، میری نظر میں میرا امتی ہے. شریعت کا حکم ہے، ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں. یہ محبت نبی کی، یہ تعلق نبی کا، یہ چاہت نبی کی امت مسلمہ کے ساتھ. اس کے بعد بھی رمضان ملے اس کے ساتھ بے وفائی ہو، رمضان ملے اس کے ساتھ غداری ہو، رمضان ملے اس کے ساتھ بے وفائی کا مظاہرہ ہو. نہ قرآن زندگی کے اندر آئے، کیا وہ بھی کیا قرآن جو امام کے پیچھے ختم کر دیا، وہ بھی کیا قرآن جو تراویحوں میں ختم کر دیا، وہ بھی کیا سنتیں جو مسجدوں کے اندر ادا ہو گئی. کبھی باہر نکل کر زندگی میں نبی کو زندگی کے اندر لاؤ، باہر نکل کر کبھی دام سے قرآن نکالو اور گھروں میں کھول کے پڑھو. ایک ایک لفظ تمہیں پکار کے کہتا ہے ہاں پڑھ کامیابی مقدر بنے گی، ہاں نبی کی زندگی پہ عمل کر کامیابی مقدر بنے گی، ہاں میں ہوں مجھے زندگی میں لائے گا. اللہ فرماتے ہیں کامیابی آگے بڑھ کے استقبال کرے گی. اللہ کی قسم الوداع جمعہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، صاف دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے بار بار اشارے کرتا ہے دیکھو تقوی والے بندے بن جاؤ، رمضان دے رہا ہوں روزے رکھو اور مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو. کل حشر کے میدان میں سرخرو دیکھنا چاہتا ہوں، کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، جنت میں ڈالنے کا تمہیں ذمہ دار دیکھنا چاہتا ہوں. میرے فیصلے اپنی جگہ ہیں. میں نے گزشتہ رات بھی کہا اللہ کی رحمتیں ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر میری رحمت ہمیشہ غالب آ جایا کرتی ہے. 80 سال کا بوڑھا ہو، 90 سال کا بوڑھا ہو، 60 سال کا بوڑھا ہو، 90 سال کی بڑھیا ہو، آپ کو معلوم ہے 2 ہاتھ اٹھاتا ہے کانپتے ہاتھوں سے رمضان کے موقع پہ، چاہے وہ الوداع جمعہ ہو، چاہے وہ طاق راتیں ہو. کبھی اسے بیٹھ کر اپنی کرسی کے اوپر چلنے بھی نہیں آتا. اسے احساس ہوا کہ عمر ساری تو کٹی عشق بدا میں اپنے آپ میں محسوس کیا. بس اپنے بچوں سے کہا مجھے تیمم کرا دو یا وضو کرا دو. بچوں نے وضو کرایا. بیٹھے بیٹھے احساس ہوا 2 رکعت بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی. رمضان کا مہینہ ہے، اپنے کانپتے ہاتھ اٹھائے اللہ کی محبتیں کبھی کھول کے پڑھا حدیث، کبھی کھول کے پڑھو قرآن کو تو معلوم ہوگا اللہ نے کتنی محبتیں اپنے بندوں سے کی ہے. 90 سال کے نافرمانی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ 80 سال کی غداری کسی نے معاف کی آج تک؟ 60 سال کے گناہ کوئی معاف کر سکتا ہے آج تک؟ بوڑھا آدمی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے، دل کی دنیا جاگ رہی ہے. اب اس کو ہوش آیا کہ میں کہاں زندگی گزار کے آیا ہوں. پلٹ کے دیکھتا ہے تو سوائے اندھیرے کے کچھ اور نظر نہیں آتا. پلٹ کے دیکھتا ہے سوائے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ وفاداری نظر نہیں آتی، بے وفائی نظر آتی ہے. پلٹ کے دیکھتا ہے نبی کے ساتھ بے وفائی نظر آتی ہے. اپنے کانپتے ہاتھ اٹھاتا ہے، آ کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ مجھے معلوم ہے میں نے 90 سال تیری نافرمانی کی ہے. فرشتے حیرت سے دیکھ رہے کہ اب مجھے توبہ کی توفیق ملی ہے، اب توبہ کرنے آیا ہے. فرشتے تصور میں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. 90 سال کی شراب خوریاں تھی، 90 سال کے سود تھا، 90 سال کی حرام خوریاں تھی، 90 سال کی بے وفائیاں تھی، 90 سال کی زندگی میں
زندگی میں اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا تھا. اس کے بعد 90 سال کے بعد ایک رات ایک لمحہ اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اندھیرے میں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں, اس کو کھلا کر منہ پوچھنے والا خود بھی نہیں کھا سکتا, اپنے کانپتے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے. اللہ 90 سال کی نافرمانیاں ہے, اللہ رمضان کا آخر عشرہ ہے, اللہ بچوں نے کہا ہے مجھے معلوم بھی نہیں, کونے میں پڑا ہوں, بچوں نے کہا ہے ابا آخری عشرہ چل رہا ہے, اللہ مجھے ہوش آیا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. کانپتے ہاتھ ہے, زبان بھی ساتھ نہیں دیتی, آنکھ کی بینائی بھی ختم ہے, اس کے قدم کانپ رہے ہیں, اس کا دل بھی بے چین ہے کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا. فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہیں, وہ کانپتے ہاتھوں سے کہتا ہے اللہ میں نے شراب پی ہے معاف کر دے, اللہ میں نے دھوکہ دیا ہے معاف کر دے, اللہ میں نے گناہ کیے ہیں معاف کر دے. اللہ آپ نے معاف کریں گے تو اور کون معاف کرے گا. اللہ دنیا کی چکر میرے لگائے, کوئی وفادار نہیں ملا آپ جیسا وفا کرنے والا, کوئی محبت کرنے والا نہیں ملا سوائے آپ جیسے محبت کرنے والا, کوئی تعلق نبھانے والا نہیں ملا سوائے آپ کے تعلق نبھانے کے. آپ اچھے اللہ ہیں, اللہ معاف کر دے. اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ حدیثوں میں کہتے ہیں, اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں, میری عزت کی قسم اس کے ہاتھ نیچے بھی نہیں جاتے, اس کے ہاتھ مجھے جنت کا بڑھانا ہوتا. یہ میرا بندہ میں آج کے انتظار میں تھا, آج کے دن کے انتظار میں تھا, 90 سال تک کھلاتا رہا پلاتا رہا. تم 2 مہینے کرنٹ کی بل نہ بنو اپنے گھر کی, آ کے الیکٹریسٹی والے آپ کا بل کاٹ دیتے ہیں. ان آنکھوں سے بے حیائی ہم نے کی, اس زبان سے جھوٹ بولا, ان قدموں سے غلط راستے پہ چلے, ان کانوں سے گندگی کو سنا. اللہ دیکھتا رہا, رمضان پہ رمضان دیتا رہا, اشارہ کرتا رہا, ہر طرف سے اشارے کرتا رہا. قرآن بتایا, نبی بتایا, صحابہ بتائے, تابعین بتائے, ایک اشارے دیتا رہا, بلاتا رہا میری طرف آؤ, میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. بندہ ہے کہ نافرمانی میں لگا, نافرمانی میں لگا, نافرمانی میں لگا. اللہ پھر بھی انتظار میں تھا کہ آج لے کر آئے گا, آج لے کر آئے گا, آج لے کر آئے گا. میرے دوستو الوداع جمعہ ہے, رمضان رخصت ہونے کو ہے, پتہ نہیں آئندہ سال رمضان تو آئے گا, الوداع بھی آئے گا. ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں معلوم ہے. اللہ کے سامنے خوب آہوازانی کرو, خوب گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے, خاص کر اپنے ملک کے لیے گڑگڑاؤ, ملک کے مسلمانوں کے لیے گڑگڑاؤ. بڑے حالات امت کے اوپر آئے, بڑے کالے بادل امت کے اوپر آئے ہیں. اپنے آپ میں گڑگڑا کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو. اللہ جی 27 روزے آپ نے دیے, نافرمانی ہم کرتے رہے, 27 روزے آپ نے دیے, ہم کھا کے روڑوں کو آباد کرتے رہے, قرآن کو نہیں پکڑا, آپ کو بھول گئے, آپ کی محبتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ جنہوں نے آپ کو راضی کر لیا, بہت مبارک لوگ ہیں. جنہوں نے آپ کی محبتوں کو حاصل کر لیا, بڑے بابرکت لوگ ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کی رحمتوں کے حقدار بن گئے, اللہ بڑے رحمت والے لوگ ہیں. اللہ میں نہیں کر سکا, رات آئے چلے گئی, روزہ رکھا, اللہ قبول کیے نہیں کیے نہیں معلوم ہے. اللہ آخری 3 روزے ہیں, اللہ معاف کر دیجئے. میرے نوجوان بھائیوں, مسلمانوں کو اپنی زندگی کا جز بناؤ. یہ 3 دن اللہ کے سامنے خوب رو, خوب اپنی زندگی جو مانگتے مانگ لو. اللہ کی قسم اللہ لاز رکھے گا تمہاری دعاؤں, اللہ لاز رکھ لے گا. کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے, یہ نہیں دوں گا, یہ دوں گا, وہ نہیں دوں گا, وہ نہیں. مجھ سے مانگو, میں اما یجیب المضطر اذا دعا, آؤ بے قرار ہو جاؤ, دے دوں گا. چولی پھیلاؤ اور نواز دیا جائے گا. یہی وہ در ہے جہاں ذلت رہی سوال کے بعد. اللہ غیروں کو دیتے, ہمیں نہیں دیتے. غیروں کو عزتوں سے نوازتے ہیں, نبی کی امت کو نہیں نوازتے. غیروں کو اچھی زندگی نوازتے, ہمیں نہیں نوازتے. کیوں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا, کیوں ہماری اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر آ گئی. کیسا کون سا گناہ اللہ کے سامنے ہمارا ہو گیا کہ اللہ کی ناراضگی امت پہ چلی آ گئی. کیسے حالات پیارے امت مسلمہ کعبے کا خلاف پکڑ کر تم جا کر دیکھو, مدینے کے زین پورے بڑے اعتکاف سے پھر بھی اللہ راضی نہیں ہوتا. کون سے گناہ ہو گئے نوجوانوں ہم سے کہ اللہ کی رحمت سے نہیں اترتی, اللہ کی مقصد کے حقدار نہیں بنتے.
شاعر نے کہا نا کہ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تم کبھی ایسے ہوا کرتے تھے، تم کبھی مجھے بلاتے میں عرشوں سے اتر کے آ جاتا، تم کبھی پکارتے میں تمہاری پکار پہ لبیک کہتا. کیا واقعہ پھر سے بیان کروں کہ روم کے اندر 1.5 لاکھ کا مجموعہ، 1.5 لاکھ رومی دشمن، 12,000 صحابہ، بعض روایتوں میں 9,000 صحابہ نرے میں آ گئے، 9,000 صحابہ. مسلم فیصلہ ہے جو فوج گھیرے کے اندر آ جائے اس کا مقدر موت ہوا کرتی ہے. ان 9,000 صحابہ کے اندر بس تابعین بھی تھے. ان صحابہ میں کچھ صحابہ، ایک کا نام ہے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کا نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. 2 صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے اشعار بھلا دیے گئے، ہم اشعار بھول گئے. صحابہ اشعار پڑھ کے جنگ لڑا کرتے تھے. صحابہ کو جنگ لڑنا شہادت کے برابر تھی، وہ بڑی خوشی سے جنگ لڑتے، ان کو مزہ آتا تھا. لیکن صحابہ کرام کی زبانوں سے اشعار نکل گئے. واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، امت مسلمہ گھیرے میں آ گئی تھی. ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹے کہ ہم مدینے واپس نہیں جا سکتے، زندگی کے اندر ہم مقدر نہیں ہے مدینہ دیکھنا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تمام صحابہ کی نگاہیں، تابعین کی نگاہیں آسمان کی طرف چلے گئی. ہاں کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم نے بھی راہ تھی. آؤ زاری اللہ یا رب محمد انصر امت محمد، اے امت محمد یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ آج امت محمدیہ کی مدد فرما. صحابہ کرام ڈیفنس پہ لگے تھے، روک رہے تھے، مارنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. اب 1.5 لاکھ رومی سامنے 12,000 صحابہ صرف ڈیفنس کر رہے تھے. ہاں جب اللہ ساتھ ہو، آخرت پہ یقین ہو، اللہ کی مددیں اترنے کی جب تمہیں امید ہو، کیا شہادت، کیا زندہ رہنا جب اللہ کی شریعت کے اوپر زندگی گزارنی ہو. زبان پہ ایک ہی جملہ یا رب محمد انصر امت محمد، بس دعائیں چل رہی ہیں اور دفاعی معاملہ ہے، ڈھال سے تلواریں تیروں کو روکا جا رہا ہے. ہاں صحابہ کرام فرماتے سورج غروب ہونے کے قریب آیا، ظہر کے بعد جنگ چھڑی تھی، سورج غروب ہونے کا وقت آیا. واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں ہماری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی. عام دن تھے، رمضان نہیں، ہماری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی. ان فرجت فی السماء فرجۃ، ہم نے کیا دیکھا؟ آسمان کے دروازے کھلنے کا ہم نے نظارہ دیکھا. اندر سے شہسوار اتر رہے تھے اور گھوڑ سوار اتر رہے تھے، سفید لباس پہ، سفید گھوڑے، ہاتھوں میں نیزے تھے. سامنے کا ایک شہسوار اعلان کرتا ہوا آ رہا تھا ابشروا یا امت محمد قد اتاکم اللہ بنصر، اے امت محمدیہ خوشخبری لے لو، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. آج کیوں نہیں تمہاری دعاؤں پہ لبیک کہا جاتا؟ آج کیوں نہیں تمہاری دعاؤں پہ اثر ہوتے ہیں؟ تمہاری دعائیں چھت کے اوپر نہیں جاتی. خوب مانگو، 3 دن باقی رہ گئے. آج کی نفل ایک فرض کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دو گے، واللہ یضاعف من یشاء اعلان اللہ کا بہت زیادہ بڑھا کے دوں گا. ایک سجدہ کرو گے 70 سجدوں کے برابر ثواب ملے گا. اللہ کے سامنے رو، یہ دن پھر کبھی نہیں آنے والے. گزشتہ لوگ بھی جو ہماری زندگی میں ساتھ بیٹھا کرتے، گزشتہ سال کھایا پیا کرتے، ایک تصور تھا ان کا کہ موت نہیں آئے گی، ہفتے گھنٹے تھے ہمارے ساتھ زندگی گزارتے تھے، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے. یہ تصور میں نہ رہنا کہ آئندہ رمضان اللہ کو منا لیں گے، آئندہ رمضان اللہ کو منا لیں گے. خدا نہ خواستہ آئندہ اگر رمضان نہ ملا تو اللہ کو منا لو میرے دوستو، خوب گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے. 3 دن باقی رہ گئے اور خاص کر نوجوانوں سے کہتا ہوں عید جس دن کل عید ہو، لیلۃ الجائزہ کے دن بازاروں کی طرف نہ نکلو. بازاروں میں نہ جاؤ کہ میں نے اپنے کپڑوں کی شاپنگ نہیں کی ہے، دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا گھوم کے آتا ہوں. نہیں، بدلے کا دن ہے، کونے میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ یا مسجدوں کو آ جاؤ، مصلے بچھاؤ. 1 مہینے کا رونا اللہ کے سامنے رو کے دکھا دو. لیلۃ الجائزہ، اپنا جائزہ لینے کا وقت. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی عید کی نماز پڑھا کر آئے، اپنے گھر میں بیٹھے، صحابہ کرام عید ملنے کے لیے آئے. ایک دم تعجب پہ دیکھا کہ علی بن ابی طالب سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کھا.
صحابہ کے آنسو نکل گئے. امیر المومنین عید کا دن ہے, اچھا کھا لیتے. کیا جملہ تھا, کون؟ علی بن ابی طالب. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں علی بیٹھے تھے, کہا علی سامنے آ. سامنے آئے, گھٹنوں سے گھٹنا لگایا, اور سامنے اور سامنے. علی کیا کہ اس بات پہ خوش ہے, کس بات پہ؟ اللہ کے نبی. علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وہ علی اچھے سے اچھا کھا لیتے, جنت میں کوئی فرق آتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا امیر المومنین کچھ اچھا کھا لیجیے, عید کا دن ہے. کیا جملے تھے علی بن ابی طالب کے, آنسو نکل کے زاروں قطار رونے کے لیے بیٹھ کے فرمایا میرے دوستو, بے شک عید کا دن ہے, لیکن عید ان کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہوئے. علی کو نہیں معلوم علی کے روزے قبول ہوئے نہیں. یہ داماد رسول, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی, بچوں میں سب سے زیادہ پہلے اسلام لانے والے, حسن حسین کے باپ, ان کے یہ جذبے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے نہیں معلوم. ہم کیسی امتی ہیں کہ اللہ اچھا پہنائے, اچھا پہنائے, اچھا کھلائے, اچھا اڑائے, سردی آئے کمبل دے دے, گرمی آئے ٹھنڈا لباس دے دے, عافیت کی زندگی دے دے, پھر بھی اس کو بھول کر زندگی گزارے, پھر بھی اس کی نافرمانی زندگی میں ہو. ہم کیسے بندے ہیں؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے میرے دوستو, میں بھی اسی دور کا نوجوان ہوں, اسی دور کا بندہ ہوں. پوری امت کے لیے دعا کرو, آنسو بہاؤ اللہ کے سامنے. ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا, ہمارے کرتوت ہے تو اللہ کو ناراض کر کے چھوڑ دیا. اپنے آپ کے طرف گڑگڑانے کا وقت ہے, آہوزاری کا وقت ہے. الوداع جمعہ ہے, اب یہ جمعہ. صحابہ الوداع جمعہ میں بڑے چیخ مار کے روتے تھے. جب غروب ہوتا سورج تو اپنے آپ کو تانے مارتے تھے اور احساس دلاتے تھے اپنے آپ میں کہ اے رمضان, اے الوداع جمعہ, تم پھر آئے گا, ہمیں یقین ہے, ہمیں معلوم ہے تو پھر آئے گا, لیکن ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں معلوم. ہم کفن میں جا چکے ہوں گے, زیر زمین دفن ہو چکے ہوں, تیری برکتوں کو نہیں لوٹ سکیں گے. رمضان کاش کچھ نہیں جاتا, کاش کچھ دن اور رک جاتا. ہم تجھے خوب منانے کی کوشش کرتے ہیں. نوجوانوں تم اسٹیٹس پہ رکھتے ہو رمضان, الوداع رمضان کے نام سے. میں نے بہت سارے نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھ کے دل میں بڑا درد ہوا. کیا میں عمل کی تو توفیق نہیں ملی, لیکن اسٹیٹس کی توفیق ملی. کچھ تو خیال کر کے جاتے, کچھ تو نبی کو راضی کر کے جاتے, کچھ تو احساس کر کے جاتے, کچھ تو نبی کی زندگی نبی اپنی زندگی میں لا کر جاتے. بڑی محنتیں کر کے, بڑا تعلق نبھا کر, بڑی محبتیں چھوڑ کر نبی گیا ہے امت کے لیے. بڑا تعلق نبھا کے نبی گیا ہے امت کے لیے. کیا تعلق بتاؤں آپ کو؟ مدینے کی راتیں جاؤ, مسلم اٹھا کر دیکھو, بخاری اٹھا کر دیکھو, بڑی بڑی امت کی یاد میں تڑپ کر, امت کے لیے بے قرار ہو کر, امت کے لیے تڑپ کر حسن حسین کی مغفرت نہیں مانگی, اپنے امتوں کے گنہگار امت کی مغفرت مانگی ہے. ہم کو معلوم ہے جبرائیل علیہ السلام آئے, آزودہ بیٹھے تھے. جبرائیل کیا معاملہ ہے, کس لیے آئے؟ بڑا آزودہ نظر آتا ہے. اللہ کے نبی آج اللہ نے جہنم کی سیر کرائی. اچھا سیر کیا, کیا کیا دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی طبقات میں نے دیکھے, کیٹیگریز میں نے دیکھے. تو سجین میں یہ ہوں گے, اسفل السافلین میں یہ ہوں گے, منافقین یہاں ہوں گے. آخری درجے پہ آ کر, آج یا نویں درجے پہ آ کر خاموش ہو گئے جبرائیل. جو آخری درجہ تھا, اللہ کے نبی نے اصرار کیا جبرائیل آخری درجے پہ کون ہو؟ اللہ کے نبی مجھے بڑی حیا آتی ہے آپ کے سامنے بولنے کی. اللہ کے نبی نے پھر اصرار کیا جبرائیل کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی آخری درجے کے اوپر آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے. اتنا سننا تھا. جبرائیل سے بھی بات نہیں کہ اللہ کے نبی نے رخصت کر دیا, دروازہ لگا دی, بس نماز پڑھنے آتے, امامت کرتے, پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے. 2 دن ہو گئے, صحابہ تعجب میں
ابو بکر کی دستکیں ہو رہی ہیں دروازہ نہیں کھول رہا، عمر کی دستکیں ہو رہی دروازہ نہیں کھول رہا، عثمان کی دستکیں ہو رہی دروازہ نہیں کھول رہا۔ 2-3 دن کے بعد علی ابن ابی طالب کو بلایا، کہا کہ علی ہم نے محنتیں کر لی، کوششیں کر لی، نبی بس اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہے، علی تو دستک دے دے، تو داماد رسول ہے، خاندان والا ہے، دستک دے دے۔ تو علی سمجھ گئے کہ ان بڑے اکابرین کے دستک پہ نہیں کھلا، میرے دستک پہ کیا کھلے گا۔ علی ابن ابی طالب اپنے گھر گئے، بی بی فاطمہ کو کہا ابا جان کی کیفیت غیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں ابا جان کو کیا ہو گیا ہے، آپ ذرا آ کر ابا جان کو دستک دے دے، شاید آپ کی دستک پہ ابا جان دروازہ کھول دے۔ بی بی فاطمہ نے دستک دی، اپنی بیٹی کی دستک کو پہچانتے تھے، دروازہ کھول دیا، کیفیت کو دیکھا ابا کی، بی فاطمہ کو اندر کھینچا، دروازہ لگا دیا۔ بی فاطمہ کی چیخ نکل گئی، ابا جان یہ کیا حال بنا رکھا آپ نے، کیا ہوا؟ کہا کہ جبرائیل آیا تھا بیٹی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جہنم کے طبقات بتائے ہیں، آخری درجے کے اوپر میری امت کے گنہگار ہوں گے۔ رو رہا ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ میری امت کی گناہوں کو معاف۔ قرآن آیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اللہ آپ کو اس وقت تک راضی کرے گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اتنا سننا تھا، بی بی فاطمہ کی طرف دیکھ کے کہا فاطمہ تو بھی یاد رکھ، میں اپنی امت جب تک میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری امت ہی جنت میں داخل ہو۔ رو کے رہوں گا اللہ کے سامنے، گڑ گڑا کے رہوں گا اللہ کے سامنے۔ کس کو؟ امتی کے لیے، امتی کے لیے، امتی بننے کی کوشش کریں۔ امتی بننے کی صرف نعرے مارنا امتی کا کام نہیں ہے، عمل کرنے والا امتی ہوتا ہے، نبی کی زندگی کو زندگی میں لانے والا امتی ہوتا ہے۔ تو الوداع جمعہ ہے، اپنے آپ کو تیار کریں، 3 دن وقف کر لیں اپنے آپ کو، دوست نہیں، بھائی نہیں، اپنے آپ کو کونے اپنی کمر کس لے، جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس لیا کرتے تھے، کونے میں بیٹھ کے اپنے لیے آوازاری کریں، پوری امت کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کم ہے آپ حضرات کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، وقت امانت ہوا کرتی ہے۔ آپ حضرات سے ادب گزارش ہے کہ اپنے وقت کا صحیح بھی استعمال کریں تاکہ اس رمضان میں اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس رمضان کی رحمتوں کو بھرپور لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، جنہوں نے لوٹا ہے ان کے اندر ہمارا بھی حصہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، تراویحوں کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے رکوع و سجود کو قبول فرمائے اور اللہ کی نظر میں مقبول و مبرور فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔